آج الحمدللہ عز و جل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ 14ویں پارے سے چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس درس قرآن میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر ایمان والوں کو اور اسی طرح عام لوگوں کو بھی، جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، دعوت حق دی اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف تنبیہات ارشاد فرمائیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اگر ہم نزول کی بات کرتے ہیں تو سورہ حجر سے پچھلی سورہ مبارکہ کے اندر جو ایک آیت مبارکہ ہے، ہم یہاں سے آج اس درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اور اس سے ابتدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن کی حکمتوں کو بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ نزول قرآن کی جو ہے وہ یہاں پر 4 حکمتیں بیان کی گئی۔ ایک حکمت نزول قرآن کی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید تبلیغ ہے، لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امر بالمعروف ہے، اس میں نہی عن المنکر ہے، اس میں جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں، اس میں ڈر ہے۔ اور دوسری چیز جو بیان کی گئی، فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خبریں دیتا ہے، ایسے واقعات اور چیزوں کو بیان فرماتا ہے کہ جس سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود برحق ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس قرآن کی چوتھی حکمت نزول قرآن کی کیا ہے کہ عقل والوں کے لیے قرآن میں بے شمار نصیحتیں موجود ہیں۔ تو قرآن نصیحت بھی ہے، قرآن وحدہ لا شریک کا ایک بہترین پیغام بھی ہے، قرآن تبلیغ بھی ہے، اور قرآن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ حق کو قبول بھی کرتے ہیں، اور خوشخبری جب سنائی جاتی ہے تو وہ جنت کی بشارتیں اور خوشخبریوں کے بعد ایمان کی طرف مضبوطی سے آ جاتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں جہاں 14واں پارہ شروع ہوتا ہے ربما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن غیر مسلموں کی مسلمان ہونے کی آرزو ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہمیں دنیا دوبارہ مل جاتی تو ہم جو ہے وہ ایمان کی حالت میں آتے۔ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا گیا، اور اسپیشلی اس آیت کو ہم اگر پڑھیں تو فرمایا گیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غیر مسلم بہت آرزوئیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، ان کی تمنا ہوگی وہاں پر، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور واقعتاً اب دنیا ہے، اب یہ دارالعمل ہے، یہاں پر وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ غیر مسلم بھی اگر قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ لیں تو قرآن کے نزول کی جو 4 حکمتیں بیان کی گئیں اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ایسے کہ جو ساری عمر غیر مسلم رہے اور بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ پچھلے دنوں میں ابھی ایک غیر مسلم پروفیسر کے متعلق ایک نیوز چل رہی تھی کہ وہ اسلام لا چکا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل عقل والوں کو جب ان کو ایک نصیحت اثر کرتی ہے، قرآن کی آیات، احادیث اور دین کی فہم ان کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے مذہب سے وہ اسلام کی طرف مکمل طور پر آ جاتے ہیں اور وہ پکے مسلمان کامل ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اور ایمان والے جو بن جاتے ہیں، یقیناً اسلام امن کا ایک مذہب ہے اور بہت ہی پیارا دین اسلام جو ہے وہ مذہب ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا، اور دین اسلام کو بطور دین سب سے کامل، اکمل اور پسندیدہ دین رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ حجر کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے، اور اس کو رب کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر بہت پیاری گفتگو فرمائی، فرمایا قرآن کریم کی یہ حفاظت کئی طرح سے ہے۔
نمبر 1، قرآن کریم کو معجزہ کے طور پر نازل کیا گیا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکتا۔ قرآن ایک خاص معجزہ ہے، کوئی بھی دنیا کا شخص اس طرح کی عربی کلام بنانے کی کوشش کرے تو اس میں مکس نہیں ہو سکتا، اور رب اس کو ہونے بھی نہیں دے گا۔ دوسری چیز، اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا گیا کہ کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ قرآن نے خود فرما دیا کہ اگر تم اس کی مثل لا سکتے ہو تو لے کر آؤ، لیکن کوئی بھی نہیں لا سکتا، نہ لا سکے گا۔ قیامت تک اس پر کوششیں ہوتی رہیں گی، معاملات ہوتے رہیں گے، لوگ اختلاط کی کوشش کریں گے، لوگ اس طرح کی چیزوں پر اپنے تئیں کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن رب کائنات اس میں کوئی اختلاط نہیں ہونے دے گا۔ اور تیسری چیز، ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ شدید عداوت کے باوجود بھی اس مقدس کتاب کو معدوم نہیں کر سکتے، وہ اس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا رب نے جو ذمہ لیا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ حفاظ کے دلوں میں رہے گا، علماء کے سینوں میں رہے گا، قرآن مجید فرقان حمید کتابی شکل میں رہے گا۔ جب بھی کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی طریقے سے اس قرآن میں کسی نے کچھ تحریف کرنے کی کوشش کی، اس میں کچھ چیزوں کے رد و بدل کی کوشش کی، تو وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک صورت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلی آیات کے اندر جن چیزوں کا بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے، اور ان نبیوں کو جب رب کریم بھیجتا رہا تو غیر مسلم جو ان کے نافرمان ہوئے، جو انبیاء کے نافرمان ٹھہرے، انہوں نے اپنے نبی پر ایمان نہ لائے، یا معاذ اللہ انبیاء کے خلاف آئے، تو انہوں نے کیا کیا معاملات کیے۔ قرآن اس کو یوں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، فرمایا بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں بھی رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ کفار کا، غیر مسلموں کا ایک طریقہ رہا کہ ہر دور کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی آتے تو وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ استہزاء کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے معجزات کا انکار کرتے، ان کی باتیں نہ مانتے۔ اور اس میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر اور واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی، اور نوح علیہ السلام اپنی امت کے لیے کوششیں کرتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، لیکن بہت تھوڑے ایمان لائے۔ پھر اللہ کا ایک عذاب اترا اور پورے کے پورے غرق ہو گئے۔ تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پچھلی کئی اقوام کا، کئی قوموں کا ذکر موجود ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیات کے اندر اپنی وحدانیت پر دلیل کے طور پر زمینی نشانیوں کو اس طرح بیان فرمایا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اس میں ہر چیز ایک معین اندازے کے اعتبار سے ہم نے اگا دی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضرورت کے لیے ہم نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ مقدار جانتا ہے کہ لوگوں کو کس کس چیز سے کتنا، کس طرح نفع ہو سکتا ہے۔ اور بعض جو ہے وہ مفسرین نے یہاں پر لکھا، موزون سے مراد یہ ہے کہ حسن اور تناسب سے کنایا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ہر چیز مناسب اگائی، اور عقل سلیم رکھنے والے ہر شخص کو اس کی بہترین مصلحت بھی عطا کی گئی۔ اب زمین کے اندر ہم غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بنائی ہوئی اس زمین میں، اور اس زمین کے گردا گرد جو سمندر کا ایک بہت بڑا حصار ہے، اس کی طرف اگر ہم ریسرچ کی طرف آتے ہیں تو زمین اور اس کے گردا گرد جو حصار سمندر کا ہے، بہت بڑا حصہ وہ سمندر نے گھیرا ہوا ہے، اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس زمین کو کہیں پتھریلا بنایا ہے، کہیں ریتیلا بنایا ہے، کہیں زرخیز بنایا ہے، کہیں کس طرح بنایا ہے۔
تو کہیں پر جنگلات موجود ہیں، کہیں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہترین گندم اور اس طرح کی کئی کاشتکاری کی چیزیں موجود ہیں، کوئی علاقے ٹھنڈے بنائے تو وہاں پر بہترین اللہ کی نعمتیں اور فروٹ موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے زمین کو، آسمان کو، اپنی ان چیزوں کو بنا کر کس طرح لوگوں کے لیے بیان کر دیا۔ تو فرمائے یہ قدرت الہی کے یہ شاہکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ تو خزائن الہی اور نظام کائنات کو اس طرح یہاں بیان کیا گیا کہ اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی قدرت کاملہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگلی آیات کے اندر جائیں تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ بارش کے برسنے کا جو ایک انداز ہے، قدرت الہی کے دلائل میں بارش کا برسنا، مخلوق کی زندگی اور موت، یہ ساری چیزوں کو یہاں اللہ بیان فرماتا ہے۔ تو ہم اس پہ غور کریں تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے ان ساری چیزوں کو واضح کیا کہ کس طریقے سے رب کائنات کا یہ ایک نظام موجود ہے کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور وہ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی وہ بادلوں میں جو پانی بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو رب کائنات بارش کی صورت میں برسا دیتا ہے، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان چیزوں کو بیان فرماتا ہے کہ ہم تمہیں یہ نعمتیں دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں، ان نعمتوں میں اللہ ہی کی قدرت کاملہ ہے۔ اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی جب اس حد تک ترقی کی طرف پہنچی ہے، عقل سلیم نے اس حد تک ترقی کر لی ہے اور عروج کی اس کیفیت کی طرف پہنچے ہیں کہ آج جو ہے مصنوعی بارشیں برسانے کا ایک سلسلہ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کی قدرت کی یہ محتاج ہیں مصنوعی بارشیں برسانے کے لیے کہ اس کے اندر بھی اس علاقے میں، اس حصے میں اس چیز کو لایا جاتا ہے باقاعدہ پر ریسرچ میں کہ کس خطے میں، کس حصے میں جو ہے وہ بادل اوپر ہوں گے۔ جب بادل ہوتے ہیں تو پھر ایک خاص طریقہ کار کے مطابق وہاں پر بارش برسائی جاتی ہے، اور جب کہ رب کی قدرت سے بارش کا برسنا کیسا ہوتا ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھیں اور اللہ کی حکمتوں پر غور کریں تو ایک لطف آ جاتا ہے کہ رب کائنات کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی قدرت کے دلائل کو ان نظائر کے ذریعے سے ثابت فرما رہا ہوتا ہے۔ شب و روز اللہ کی قدرت کے نظائر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور پھر خود واضح طور پر قرآن میں بھی رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور حقیقی وارث وحدہ لا شریک ہے، رب کائنات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنا کر اس میں بے شمار چیزوں کو یہاں پر پیدا کر کے، ان چیزوں کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انسان کے لیے بعض چیزوں کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا، اور بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایک امتحان کا بندے کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ اس کے ذریعے سے رب بندوں کو جانچتا ہے کہ یہ کس حد تک، کہاں تک یہ بندے جو ہیں وہ میری فرمان برداری اور نافرمانی کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق قرآن میں کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس مٹی کا بیان اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سورہ جن قرآن میں ایک پوری موجود ہے، لیکن مختلف مقامات پر ان کا ذکر ویسے موجود ہے، جس طرح سورہ حجر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، فرمایا ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ تو جنات کی پیدائش کو رب کائنات نے، جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ آگ سے بنایا، اس کی تخلیق آگ سے ہے، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے۔ تو یہ چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ فرمایا کہ یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ادھر جو ہے وہ آگ سے ہم نے جنات کو پیدا کیا،
پھر وہیں پر ایک آگے جا کر ایک اور چیز کا ذکر آیا کہ ابلیس جو ہے، یہ شیطان جو ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک تھا، لیکن مقرب الہی، قرب الہی میں اس حد تک ہوا کہ ملائکہ کا سردار ٹھہرا۔ لیکن جب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرمایا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو فرشتے تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے گر گئے، لیکن الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کا یہ سجدہ جو تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ رب کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم پر وہ کیا جانا، اور اس عمل کا چونکہ رب کائنات جانتا تھا کہ شیطان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ معاذ اللہ تکبر کرے گا، انا کرے گا اور مردود ٹھہرے گا، تو پھر رب کائنات نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو قرآن اس واقعے کو، اس پورے معاملے کو کچھ اس طرح سورہ حجر میں ایک بار پھر اس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا۔ قال الم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو یہ کہنے اس نے کہا کہ میرے لائق نہیں ہے میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے، ایک مٹی سے پیدا کیا، اور معاذ اللہ کہنے لگا کہ یہ سیاہ بدبودار گارے سے پیدا کیے گئے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، اور آج بچہ بچہ مسلمان کا، ایمان والوں کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کہ اے اللہ شیطان مردود کی جو ہے وہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ شیطان مردود جو ہے وہ ہمیں کوئی اپنے حصار میں نہ لے لے، اپنی گرفت میں نہ لے لے، اور گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے ایک چیز کا وہاں پر شیطان کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مہلت دے دی، تو اللہ نے فرمایا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب تو اٹھائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ تو پھر کیا ہوا کہ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین مدت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ اب یہاں یہ ہوا الی یوم الوقت المعلوم، شیطان کو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ایک وہ وقت جس کو رب جانتا ہے وہ قیامت کب آئے گی، اس وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، امتی محمدی کے ایک ایک فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ شیطان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، رحمان کے طریقے کی طرف چلے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر جب شیطان نے یہ اللہ سے مہلت لے لی تو پھر اس نے ایک اور چیز رب سے مانگی، تو اگلی آیت مبارکہ میں اس چیز کا بیان ہے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو اس نے کہا اے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی اور خوشنما بنا دوں گا، نافرمانی کو خوشنما کر دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، تیرے مخلص بندے ہوں گے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہاں پر ابلیس کا جو کلام مذکور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس لوگوں کو جبری طور پر یا زبردستی اپنا پیروکار بنا لے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہکائے گا، لوگوں کو اپنی طرف کرے گا، لوگوں کو وہ اپنی طرف ورگلاتا رہے گا، لیکن لوگ خود اپنے اختیار سے اس کی پیروی کی طرف جائیں گے۔ یہ چونکہ اس نے یہاں کہا کہ میں خوشنما بنا کے پیش کروں گا، دنیا کو بڑی خوشنما بنا کے پیش کرے گا، اور کس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس چیز کو یوں بیان فرمایا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا رستہ ہے، جو میرا رستہ ہوگا
اس پر جو چل رہے ہوں گے ان کو شیطان نہیں بہکا سکے گا، چونکہ اللہ کی طرف چلنے والا جو سیدھا رستہ ہے وہ جنت کا رستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ رب فرماتا ہے جو میرے بندے ہو جائیں گے، ان عبادی جو میرے بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی بھی وار نہیں چلے گا، بلکہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے ساتھ دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم ہوا ہے کہ جہنمی کس کس دروازے سے داخل ہوں گے، کس طرح ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے یقیناً شیطان ان کو گمراہ کرنے کے لیے بہکائے گا، ان کو وسوسے ڈالے گا، ان کو مختلف طرح کی چیزوں میں الجھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں ایمان، عافیت والی، پرہیزگاروں والی اچھی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ اچھوں کے لیے رب کائنات نے اگلی آیت میں جو بیان فرمایا ہے، فرمایا ان المتقین فی جنت وعیون، ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، بے شک اچھے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، اس میں ان باغات میں نہریں جاری ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے جو ارشاد فرمایا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ گناہگار اور متقی شخص ہے۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے کسی کی شفاعت وغیرہ کے صدقے سے اس شخص کو بخش دے گا، اور جو گناہگار مسلمانوں کا معاملہ ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو رب کائنات اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو ایک عذاب میں مبتلا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں متقی لوگوں میں جگہ عطا فرمانا۔ ادخلوها بسلام آمنین، حکم ہوگا کہ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ارشاد فرمایا اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے۔ اللہ اکبر، غل جو کینہ ہے یہ کھینچ لیں گے، اور آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا، اور انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین مہمان نوازیاں ہوں گی، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وما ہم بمخرجین، اور یہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سورہ حجر سے 14ویں پارے سے جو چند آیات ترجمہ اور تفسیر ہم نے سماعت کیا ہے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا کر سیدھے رستے پر چلنے والا بنائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ویسا رستہ کہ جو انعام والے لوگوں کا رستہ ہے، جو انبیاء کا رستہ ہے، جو رسولوں کا رستہ ہے، جو نیکوں کا رستہ ہے، متقی لوگوں کا رستہ ہے، اے اللہ ہمیں اسی پر استقامت دینا اور اسی پر موت نصیب فرمانا۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔